بہنوئی فوت ہوا تو میں کڑیاں والا اپنی بہن کے گھر رہنے چلی گئی۔ گرمیوں کے دن تھے، سارا دن مہمانوں کو پانی پلاتے پلاتے تھک گئی۔ گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ رات ہوئی تو تھکن سے چور بہنوئی کے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک سے میری آنکھ کھلی تو ہوش اڑ گئے، میرا بہنوئی میرے اوپر۔ میں صبح اٹھی ہی تھی کہ ایک ایسی خبر مجھے سننے کو مل گئی کہ میں چکرا کر رہ گئی۔ موبائل پہ مسلسل بیل ہو رہی تھی اور میں اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ کچن میں مصروف تھی کہ جب میرے شوہر جواد نے میرا فون لا کر مجھے دیا اور کہنے لگے، لو پکڑو، بات کرو اپنی بڑی بہن سے۔ ایک تو تمہاری بہنوں کو چین نہیں آتا، کم از کم اپنے شوہروں کو کام پر جانے دیا کریں۔ پورا دن بس کبھی کسی ایک کا فون آ رہا ہے تو کبھی کسی دوسری کا۔ میں نے جواد کو آنکھیں نکال کے دیکھا، فرائی انڈے اور بریڈ کی پلیٹ ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے کہا، اب جائیں ناشتہ کریں، میں چائے لاتی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آپا نے تو کبھی بھی صبح سویرے فون نہیں کیا تھا، ہمیشہ شام میں ہی ہماری بات ہوتی تھی، اور آج کل تو ویسے بھی وہ مصروف تھی۔ کلیم بائی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، ان کی ذمہ داری میں ہی لگی ہوئی تھی۔ کافی دن سے آپا سے میری بات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے فون اٹھایا اور کان پر لگایا۔ میں نے کہا، جی آپا، میرا یہ کہنا تھا کہ مجھے آگے سے سسکیوں کی اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپا بے تحاشا رو رہی تھی۔ میرا دل گھبرانے لگا، مجھے لگا کہ شاید کریم بائی کی وجہ سے پریشان ہے، دل برداشتہ ہو کر رو رہی ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری بہن کے اوپر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ وہ روتے روتے کہنے لگی، ساجدہ، کلیم مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے لگا کہ میرا دماغ چکرا سا گیا ہو۔ موبائل میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا تھا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میری بہن ابھی جوان تھی، بچے بھی اس کے چھوٹے تھے اور بہنوئی بھی زیادہ عمر کے نہیں تھے۔ میں نے موبائل فون بند کیا اور بھاگتے ہوئے باہر نکلی۔ سامنے لاؤنج میں میرا شوہر ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ مجھے یوں بدحواس دیکھا تو کہنے لگے، کیا ہوا؟ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور میرے حلق سے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آواز گم ہو چکی ہو۔ روتے روتے میں نے نہ جانے کیسے ہی نہیں بتایا۔ یہ سن کر وہ بھی پریشان ہو گئے، مجھے اپنے ساتھ لگایا، حوصلہ دینے لگے کہ اللہ کی ہی مرضی ہے۔ میں نے کہا، جواد، مجھے ابھی کڑیاں والا جانا ہے۔ کہنے لگے، ہاں ٹھیک ہے، تم اپنے کپڑے پیک کر لو، اور میں تو کہتا ہوں کہ 20 دن اپنی بہن کی طرف ہی رہ لو، تاکہ انہیں تسلی دو، حوصلہ دو۔ میں روئے جا رہی تھی اور ساتھ میں اپنے کپڑے پیک کرنے لگی۔ جواد نے کہا، اگر تم یوں رو گی تو تمہاری بہن کو کون تسلی دے گا؟ میں نے کہا، میرے بانجے بانجیاں چھوٹی سی عمر میں یتیم ہو گئے ہیں، میں کیسے صبر کر لوں جواد؟ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، میری بہن کا کیا بنے گا؟ ایسے ساری عمر کیسے کاٹے گی؟ مجھے تو ایک پل کے لیے بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک خیال جب بھی میرے دل سے گزرتا، میرا دل پھٹنے لگتا۔ بہرحال بس کا پورا سفر میں نے یوں ہی روتے ہوئے گزارا تھا۔ جواد مجھے تسلیاں ہی دیتے رہے۔ جب میں آپا کے گھر پہنچی تو آپا بالکل گمسم سی ایک کونے میں بیٹھی تھیں۔ امی اور بہنیں روئے جا رہی تھیں، میں تسلی دے رہی تھی، لیکن وہ تو پتھر کی مورت بنی ہوئی تھی۔ میرے بانجے اور بانجیاں بھی روئے جا رہے تھے۔ کریم بائی کی میت سامنے رکھی تھی، میں بھی آپا کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی، صبر کریں۔ آپا نے کوئی جواب نہ دیا، بس کلیم بائی کو دیکھے جا رہی تھی، جیسے اپنی آنکھوں میں انہیں بسانے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ دوبارہ وہ انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میری آپا کا بڑا بیٹا، جو کہ صرف 15 سال کا تھا، گھر کے اندر داخل ہوا۔ کہنے لگا، امی ابو سے باتیں کر لے، 10 منٹ تک میت کو لے جانا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ آپا اٹھی اور کریم بائی کی میت کے پاس بیٹھ گئیں۔ کریم، سن رہے ہو اپنے بیٹے کی باتیں؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھ سے کہہ رہا ہے ابو سے 10 منٹ بات کر لیں۔ کیا 10 منٹ میں ساری باتیں ہو جاتی ہیں؟ کیا 10 منٹ کافی ہوتے ہیں عمر بھر کی باتوں کے لیے؟ مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، میری باتیں 10 منٹ کی نہیں ہیں، عمر بھر کی ہیں۔ میں کیسے تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں؟ بڑی مشکل سے ہم نے آپا کو سنبھالا تھا۔ جیسے ہی میت کو اٹھایا گیا، آپا گھاس کھا کر گر پڑی، بے ہوش ہو گئی تھیں۔ بچے لگ رو رو کے بے حال ہو رہے تھے۔ آپا کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور ایک سب سے چھوٹی بیٹی، بس 5 برس کی تھی۔ بڑا بیٹا 15 سال کا اور دوسرا 10 سال کا۔ آپا کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ شام تک انہیں ہوش آیا۔ زبردستی میں دودھ لے کے ان کے منہ میں ڈالنے لگی۔ کہنے لگی، ساجدہ، تم تو جانتی ہو کلیم مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے، کہتے تھے کہ ایک ہی قبر میں دونوں جائیں گے، اور دیکھو تو اپنی بات کے کتنے کچے نکلے، مجھ سے پہلے ہی چلے گئے۔ پھر کہنے لگی کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر کلیم کو کبھی کچھ ہوا تو میں اس سے پہلے مر جاؤں گی، میرا سانس رک جائے گا، دم گھٹ جائے گا، کلیم کے بغیر میں ایک لمحہ نہیں جی پاؤں گی۔ لیکن دیکھو، چند گھنٹے ہو گئے انہیں سپرد حق کیے ہوئے، اب میں سانس لے رہی ہوں۔ میں نے آپا کے بہتے آنسوؤں کو صاف کیا
آنسو تو میرے بھی بہہ رہے تھے۔ واقعی میری بہن اور بہنوئی میں بہت محبت تھی۔ کلیم بھائی ہمارے کزن تھے اور بچپن سے ہی میری آپا ان کی منگیتر تھی، اس لیے محبت کا ہو جانا ایک فطری سی بات تھی۔ شادی کے بعد جس طرح کی محبت ان دونوں کے بیچ میں تھی، ہم انہیں لیلا مجنوں کہا کرتے تھے۔ میں نے کہا، آپا اپنے آپ کو سنبھالیں، آپ ہی ایسی باتیں کریں گی تو پھر بچوں کا کیا ہوگا؟ کلیم بھائی تو جا چکے ہیں، اب آپ ہی بچوں کے لیے ماں بھی ہیں اور باپ بھی۔ کریم بھائی کی 4-5 دکانیں تھیں جو کرائے پر چڑھائی گئی تھیں۔ اب وہ کرایہ اتنا تھا کہ گھر کا خرچہ بآسانی سے چل سکتا تھا۔ میری والدہ بہت ضعیف تھیں اور یہ غم بھی بہت بڑا تھا، اس لیے کہنے لگیں، میں تو صفیہ کے پاس زیادہ دن نہیں گزار سکتی، اسے یوں روتا دیکھتی ہوں تو میرا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ میں نے کہا، آپ بے فکر ہو کے گھر جائیں، میں یہی ہوں، آپا کے پاس ہی رہوں گی۔ پھر آپا کی اور میری بہت زیادہ دوستی بھی تھی۔ چھوٹی بہنیں بھی شادی شدہ تھیں، لیکن آپا سے دکھ سکھ کا رشتہ میرا ہی تھا۔ میں آپا کے پاس ہی رک گئی، بانجی کو بھی سنبھالتی اور آپا کو بھی۔ بڑا بانجا سمجھدار تھا، جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اپنی ماں کو بہت تسلی دیتا تھا، 10ویں جماعت کا طالب علم تھا، بہرحال نیا نیا غم تھا، اور کلیم بھائی کا مزاج بھی بہت اچھا تھا۔ محلے داروں سے ہر ایک سے ان کے تعلقات بہت اچھے تھے، اس لیے لوگوں کا تانبا سا بندھا ہوا تھا۔ وہ روزانہ صبح ہوتی تو کوئی نہ کوئی افسوس کے لیے چلا آتا۔ آپا سے کہتا کہ تمہارا شوہر تو بہت ہی نیک تھا، ہمارے گھر کی چھت گر رہی تھی تو اسی نے بنوا کر دی۔ کوئی کہتا میری بیٹی کی شادی تھی تو چپ چاپ میرے ہاتھوں میں لاکھوں روپے رکھ دیے تھے۔ محنتی شخص تھا، لوگوں سے محبت کرتا تھا، اس لیے اللہ کو بھی پیارا لگا، اس لیے جلدی ہی چلا گیا۔ جب بھی کوئی آتا، آپا کہتی، ساجدہ آج تک کلیم نے کسی کو بھی بنا ناشتے پانی کے نہیں بھیجا، تمہیں زحمت تو ہوگی لیکن جو بھی مہمان آئے شربت پانی چائے کچھ نہ کچھ ضرور بنا کر دینا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ہمارے گھر آیا ہو اور وہ پیاسا یا بھوکا چلا جائے۔ کلیم تو اس بات پر مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگتے تھے۔ ویسے تو انہوں نے کبھی کچھ نہیں تھا کہا، لیکن کہنے لگے کہ کوئی میرے گھر پر آئے اور پیاسا یا بھوکا چلا جائے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے کہا، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ آپا ظاہر سی بات ہے، کریم بھائی تھے ہی اتنے اچھے، آپ بے فکر رہیں، ابھی کوئی آئے گا، شربت پانی چائے کا انتظام میں خود کر دوں گی۔ کھانے کا وقت ہوا تو کھانا بھی کھلا کر ہی بھیجوں گی، کیونکہ آپا کو لوگوں کے پاس بیٹھنا پڑتا تھا، اس لیے میری ڈیوٹی ذرا بڑھ گئی تھی۔ ایک کے بعد ایک مہمان افسوس کے لیے آتا اور میں شربت پانی بنا بنا کر رات تک نڈال سی ہو گئی تھی۔ پھر آپا بار بار رونے لگتی، غم ان کا تازہ ہو جاتا اور میں انہیں تسلیاں دیتی، اپنے ساتھ لگاتی، حوصلہ دیتی۔ رات کو مجھ سے کہنے لگی کہ تم ہو تو مجھے بڑی ڈھارس ہے، تمہارے ہونے سے یہ سوچتی ہوں کہ جب تم چلی جاؤ گی تو میں کیا کروں گی۔ میں نے کہا، ماشاءاللہ سے اللہ نے آپ کو 2 بیٹوں سے نوازا ہے، چھوٹی بیٹی بھی ہے، اپنے بچوں سے دل لگائے۔ آپا میں کب تک رہ سکتی ہوں؟ کہنے لگی، ہاں کہہ تو تم صحیح رہی ہو۔ ابھی میں آپا سے باتیں ہی کر رہی تھی، رات کے 12 بج گئے تھے کہ اچانک سے کچھ لوگ اور ملنے والے آ گئے۔ میں نے گھڑی دیکھی تو دل میں سوچا، لوگوں کو بھی چین نہیں ہے، منہ اٹھاتے ہیں اور آ جاتے ہیں، 12 بج رہے ہیں، آپا کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ بہرحال آپا بھی کلیم بھائی کے ساتھ رہ رہ کر ان جیسی ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، میں ان سے مل لیتی ہوں، تم بس شربت ہی بنا کر لے آنا اور پھر تم سو جانا۔ میں تھکن سے بہت زیادہ چور ہو چکی تھی۔ میں نے شربت بنایا، مہمانوں کے سامنے رکھا اور دوبارہ آپا کے کمرے میں آ گئی۔ آپا کو آنے میں تو ظاہر ہے 1 گھنٹہ 1.5 لگنا تھا، لیکن میری آنکھیں نیند سے بند ہو رہی تھیں۔ میں کلیم بھائی کے بیڈ پر لیٹی اور سو گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے شاید 15 یا 20 منٹ ہوئے ہوں گے کہ جب مجھے لگا کہ کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر جھنجھوڑا ہو۔ یکدم میں نے نیند سے بھری آنکھیں بمشکل کھولیں۔ جیسے ہی میں نے اوپر دیکھا تو میرے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے، میں تو سانس لینا تک بھول گئی تھی۔ کریم بھائی میرے اوپر، میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا، میں باولی سی ہو گئی۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا، وہ ایک ناممکن سی بات تھی۔ میں جس سے بھی کہتی کہ میں نے کلیم بھائی کو کمرے میں دیکھا، سب مجھے پاگل سمجھ رہے تھے، یہاں تک کہ میری سگی آپا بھی کہنے لگی، ساجدہ ٹھیک ہے، تمہیں اپنے کلیم بھائی بھائیوں کی طرح عزیز تھے، لیکن ایک حقیقت سے تم کیسے منہ موڑ سکتی ہو؟ کب سے تم مجھے سمجھا رہی ہو کہ میں حقیقت کو قبول کر لوں اور خود؟ میں نے کہا، خدا کی قسم آپا، میں نے کلیم بھائی کو خود دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپا کو میری بات پہ کیوں یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ
میری شکل کی طرف دیکھنے لگی جیسے میری عقل پر انہیں شبہ ہو رہا ہے۔ ان کے پاس بیٹھی خواتین میں سے ایک نے کہا کہ شاید کلیم کی روح آئی ہو۔ پھر وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 دن تک اس کی روح گھر میں آتی ہے اور اس لیے نظر بھی آ جاتی ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میں نے ایسا ہی کچھ دیکھا تھا۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی اوپر چھت پر دھواں ہی دھواں دکھائی دیا۔ اس کے بعد سفید رنگ کی شلوار قمیض میں کلیم بھائی مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ مجھے لگا میں نے شاید کوئی خواب دیکھا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں کو زور زور سے مسلا کہ شاید یہ منظر آنکھوں سے غائب ہو جائے، لیکن اس کے باوجود کلیم بھائی میرے سامنے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میری چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ میں نے آنکھیں زور سے میچ لیں اور چلانا شروع کر دیا۔ آپا اور جو مہمان آپا سے ملنے آئے تھے وہ بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں چیخے چلائے جا رہی تھی۔ جب آپا نے مجھے کندھے سے ہلایا مجھے لگا شاید جو دوبارہ سے کلیم بھائی نے بازو سے جھنجھوڑا ہے۔ میں جھٹ سے گھبرا کر پیچھے ہٹی اور چیختے ہوئے میں نے آنکھیں کھولی، لیکن سامنے آپا تھی۔ آپا کو دیکھ کے میری جان میں جان آئی۔ میں سانس لیتے ہوئے ہانپ رہی تھی۔ میرے منہ سے الفاظ تک صحیح ادا نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے کہا نہیں آپا، خواب نہیں، میں نے سچ مچ کلیم بھائی کو دیکھا ہے۔ میری بات سن کر آپا کہنے لگی کہ نہیں تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپا آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں ہے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں کہ میں نے کلیم بھائی کو سچ مچ دیکھا ہے۔ لیکن آپا میری بات کو جھوٹ سمجھ رہی تھی۔ ان کے ساتھ آئے مہمان بھی یہی کہنے لگے کہ تم نے خواب دیکھا ہوگا، تم ڈر گئی ہو اور کوئی بات نہیں۔ ایک بار میں آپا کو ایک ہی بات کا یقین دلا رہی تھی، خوف کے مارے مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح بھی بہت سی خواتین آپا سے ملنے آئیں اور میں یہی بات ان سے کہہ رہی تھی کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کلیم بھائی کو دیکھا ہے۔ میری والدہ، میری بہنیں بھی آپا کے بلانے پر آ گئی تھیں۔ آپا کہنے لگی کہ نہ جانے اس کو کیا ہو گیا ہے، دیوانوں جیسی باتیں کر رہی ہے۔ ایک فون جواد کو بھی جا چکا تھا، وہ بھی بڑے پریشانی کے عالم میں گھر میں داخل ہوئے تھے۔ میں ان کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ کوئی بھی میری بات کا اعتبار نہیں کر رہا، جواد میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کلیم بھائی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جواد مجھے قریبی ڈاکٹر بھی لے گئے۔ ڈاکٹر نے میری پوری بات سنی اور اسے جھوٹ سمجھ کر مجھے نیند کی گولیاں دے دیں۔ کہنے لگے یہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے، شاید کئی راتوں سے سکون سے سوئی نہیں ہے، یہ دوائیں اسے دے دیں۔ میں دواؤں کے زیر اثر پوری رات سوئی رہی، لیکن میرا دل خوف کے مارے کانپتا رہا۔ اگلے روز جواد مجھے اپنے ساتھ واپس لے آئے، لیکن مجھے بخار ہو گیا تھا۔ 3-4 راتیں میں بخار میں ہی پڑی رہی اور یہی کہتی رہی کہ میں نے سچ مچ کلیم بھائی کو دیکھا ہے۔ 4 دن بعد جب بخار اترا تب جا کر میں کچھ سنبھل گئی تھی۔ اس بات کو چند سال بیت چکے ہیں، لیکن اب بھی جب مجھے وہ منظر یاد آتا ہے میرا دل بری طرح سے کانپ جاتا ہے۔ میں پسینے سے شرابور ہوتی ہوں، میرا تنفس پوری طرح سے چلنے لگتا ہے، خوف کے مارے مجھ پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ 4 سال سے میں ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہوں اور اس واقعے کو بھولنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے جیسے یہ واقعہ میرے لیے کل کی بات ہو۔ شاید کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان چاہ کر بھی اسے بھلا نہیں سکتا اور میرے